فکری قوتوں کے تغذیہ میں غذا میں ہم رعایت بار کر بھی رعایت کرنی چاہیے. اور پھر دیکھو تین نقطۂ اخیر رہا. اخیر نقطہ کا مطلب ادھر تین چیزیں بتائی تھیں ہے نا. خیال ہوگا ان میں سے آخری بتا رہے ہیں. دیکھیں آخری کیا ہے. تین نقطۂ اخیر رہا. اس آخری نقطے کو کہ در تغذیہ قوائے فکری قوتوں کی غذا پہنچانے میں. ایک تو ہوتی ہے پیٹ بھر گیا تو اس سے تو فکری قوت ہوگی نہیں. فکر قوت سوچنے سمجھنے کی قوت. در تغذیہ قوائے فکری قوتوں کے تغذیے میں بھی رعایت باعث کر اس میں بھی رعایت کرنی چاہیے کہ آنچ مامی خانے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ماں خانے آنچ مامی خانے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ یاد بھی گرے اور یاد کرتے ہیں. قوت در حذف کردن آنا قوت حذف کرنے میں وہ ہے یا یہ ہے کہہ سکتے ہو بھائی جو تم نے پڑھا یاد کیا اس کو حذف بھی کرنا ہے. ہاں قوت در حذف کردن آنا قوت حذف کرنے میں یہ ہے نہ در مقدار نہ کہ اس کی مقدار میں یعنی تھوڑا سا پڑھو اور اس کو یاد رکھو. یہ حذف کرنے کی بڑے قوت ہے نا. فکری قوت زیادہ پڑھ دیا بھول گئے تو یہ فکری قوت مضبوط نہیں ہوئی. وہی جو اوپر کہا ہے نا آنچ مامی خانے جو کچھ ہم پڑھیں اور اس کو یاد رکھیں ہے نا. تو کیا ہے قوت در حذف کردن آنا. یہ کیا ہے حذف کرنے کی قوت ہے. یاد رکھنا کیا ہے یہ حذف کرنے کی قوت ہے. نہ مقدار نہ کہ اس کی مقدار خوب ڈھیر یاد کر دیا. وہ عزیز جہت اسی جہت سے یہ بھی ہے کہ مسائی و زحمات بسیار المردم در تحصیل بے اثر میمان. بازی جہت اسی جہت سے ہے کہ مسائی و زحمات بسیار مسائی مانے کوشش اور زحمت کی جمع زحمت مانے محنت. اب ترجمہ کیا ہوا. ہاں اسی جہت سے ہے کہ لوگوں کی یہاں کرو از مردم لوگوں کی کوششیں اور بہت سی محنتیں یا بسیار کا ترجمہ دونوں لگا لو بہت سی کوششیں اور محنتیں در تحصیل علم حاصل کرنے میں بے اثر میمانت بے اثر ہو جاتی ہے. چونکہ آرا یاد نمی گرن کیونکہ اس کو یاد نہیں رکھتے ہے نا. جب یاد نہیں رکھتے تو بہتر ہے بے فائدہ ہے. بہتر مانا بے فائدہ بھی کر سکتے ہیں. چونکہ آرا آنچیرا یاد نمی گرن کہ وہ جو کچھ ہے اس کو یاد نہیں کیا. حذف نمی امتحان اور حذف نہیں دیتے یا نہیں کرتے یعنی عمل نہ کنن. حذف نہ کرنے کا مطلب ہاں پڑھتے تو ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. لہذا قوت نبی بخشت لہذا ایسا پڑھنا یہ قوت نہیں بخشتا ہے نا. قوت مانے کون سی قوت قوت فکری ہے نا. وہ دماغ را خستہ و علیل مثال اور دماغ کو خستہ اور علیل کر دیتا ہے. خستہ مانے زخمی علیل بیمار ہے نا. ہاں تو ایسی یادداشت کیا کرتی ہے دماغ کو زخمی اور بیمار کر دیتی ہے. پس کم خوردن و ہضم کردن تو کم پڑھنا اور ہضم کرنا ہمیشہ بہتر. ہمیشہ کیا ہے بہتر ہے کس چیز سے از زیاد خوردن و ہضم نہ کردن. زیادہ کھانا اور ہضم نہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ کم کھاؤ ہضم کرو. چلو ہم چنی در تعلم کی کم و خوب یاد گرفتن ہے نا بہتر زیاد یاد گرفتن و فراموش کردن و بکار نہ بردنا. ایسے ہی
تعلیم کے سلسلے میں، در تعلیم سیکھنا اور سکھانا ہے نا، کہ کم و خوب یاد کرنا، کم اور اچھا یاد کرنا ہے نا، کم یاد کرنا اور یاد کرنا، بہتر از زیاد یاد گرفتن، بہتر ہے زیادہ یاد کرنے اور بھول جانے فراموش کردن، و بکار نہ بردن اور کام میں نہ لانے یعنی عمل نہ کرنے۔ اب پورا کلمہ کا ہوا، ہم چنی در تعلم، یہی معاملہ تعلم کا ہے کہ کم اور اچھا یاد کرنا یہ زیادہ یاد کرنے، بھول جانے اور عمل نہ کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ چنا کی در فصل ہائے گزشتہ گفتین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ فصلوں میں بیان کیا ہے۔ ہاں، چنا کی در فصل ہائے گزشتہ گفتین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ فصلوں میں کیا کیا کہ از معاہد طرز تعلیم و تربیت در نژاد لاطینی و در ایران اینس، لاطینی یہ ایک قوم ہے، در نژاد لاطینی لاطینی قوم ہے نا، و در ایران لاطینی قوم اور ایران میں، لاطینی قوم اور ایران میں تعلیم و تربیت کے طریقے کے عیبوں میں سے، تعلیم و تربیت کے طریقے کے عیبوں میں سے اینس آگے یہ ہے، تو جا کے ترجمہ پھر سے دیکھو، یکے از معاہد طرز تعلیم و تربیت در نژاد لاطینی و در ایران اینس، لاطینی قوم اور ایران کے طرز تعلیم و تربیت کے عیبوں میں سے ایک یہ ہے، تو کیا ہے کہ معلومات بے فائدہ، بے فائدہ معلومات، اچھا بے اندازہ، چلو معلومات بے اندازہ، بے اندازہ کا مطلب ڈھیروں معلومات، ایران اور لاطینی قوم کے طرز تعلیم و تربیت کے عیبوں میں سے ایک یہ ہے کہ معلومات بے اندازہ، کہ بے اندازہ معلومات، بدماغ جوانان، جوانوں کے دماغ پر بار میں کنن بوئے ڈال دیتے ہیں، کہ صدی 50% صدی 50% صدی 50% بلکہ بیشتر بلکہ اس سے بھی زیادہ بے فائدہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے 50% بلکہ اس سے بھی زیادہ بے فائدہ ہے، وہ سب کام نہیں کرے گا۔ ابدن در دورہ زندگانی بدرد آنا نہ خواہد خود، کبھی بھی ابدن کبھی بھی در دورہ زندگانی، زندگانی کے دور میں اپنی زندگی میں کبھی بھی جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے یا کبھی بھی زندگی میں بدرد آنا، آنا سے مراد نوجوان ہے نا، نوجوانوں کے درد کو نہ خواہد خود نہیں کھائے گا، جو نوجوانوں کی جو سوچ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ان کی جو خوراک ہے وہ خوراک پوری نہیں کر پائے گی۔ اب تجربہ یہ کرو، ابدن در دورہ زندگانی بدرد آنا نہ خواہد خود، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی اور عبارت ہو، کیا ہے لیکن جو ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور کبھی بھی زندگی میں یا نوجوانوں میں چلو، یہ کبھی بھی زندگی میں یہ نوجوانوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، پورے ترجمہ، ان کے درد کو نہیں کھائے گا، مطلب انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ طریقہ۔ چلیے نقطۂ 2 منٹ، دوسرا نقطہ آپ دیکھیے کہ مردم تصور میں کنن، لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہر وقت اشتہا دارند میتوانند و باید بخورند، ہر وقت جس وقت ہے اشتہا دارند، اشتہا مانے
خواہش رکھتے ہیں. میتوانند مجھ کو لگتا ہے کہ یہ میتوانند زائد ہے یہاں پر, ہے نا, تو ترجمہ خود سے نہیں ہو رہا ہے. بہرحال رہنے دو, کوئی صحیح ترجمہ کر لو. اشتہا دارن و باعث بخورن, میتوانند کچھ ہوگا ترجمہ کرو, کیا ہوگا ترجمہ؟ جس وقت لوگ اشتہا رکھتے ہیں یعنی کھانے کی, یا دارن و باعث بخورن, اور چاہتے ہیں کہ کھائیں, ہے نا. اشتہا رکھتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھوک نہیں لگی رہتی ہے لیکن خواہش ہوتی ہے کہ کھا لے کچھ, تک بھی تھا نا. لیکن آپ تھوڑا کچھ دیر تعاقب کر جائیں تو وہ اشتہا ختم ہو جاتی ہے نا. وہ بھوک نہیں ہوتی ہے, کوئی ایک شرارت ہوتی ہے بلا وجہ. چلو, تو جس وقت اشتہا رکھتے ہیں کہ کھائیں, جس وقت کھانے کی خواہش رکھتے ہیں, در صورت کی اشتہا غیر از گرسنگی ہے. حالانکہ در صورت حالانکہ اشتہا یہ گرسنگی کے علاوہ ہے. گرسنگی مانے ہاں, بھوک ایک الگ چیز ہے, اشتہا ایک الگ چیز ہے. ہاں, در صورت کی اشتہا غیر از گرسنگی, اشتہا یہ گرسنگی کے علاوہ ہے. وما باعث, اور ہمیں چاہیے گرسنگی را تسکین کنیں, کہ بھوک کو تسکین دے, یعنی بھوک مٹائے. جب بھوک لگے تب کھانا کھائے, ہے نا. نہ اشتہارا, نہ کہ اشتہا کو, ہے نا. ہاں, اشتہا کو نہ مٹائے, اس کو اسے رہنے دے, خود ہی مٹ جائے گی. اور بھوک لگے گی تو اسے نہیں مٹے گی, اس کو مٹانا پڑے گا کھانا وانا کھا کے. وہی کہہ رہے ہیں کہ ماں باعث گرسنگی را تسکین کنیں, ہمیں چاہیے کہ ہم بھوک کو تسکین دیں, بھوک مٹائیں, نہ اشتہارا, نہ کہ ہاں. اب آئے کہہ رہے کہ اشتہا یا گرسنگی دروغیس, اشتہا ایک جھوٹی بھوک ہے. وبا عبارت سادہ, اور سادہ عبارت میں سن لیجیے, ہے نا. یہ گاڑی عبارت ہے, سادہ عبارت ہوتی ہے. ہاں, وبا عبارت سادہ, سادہ عبارت میں, یا آسان عبارت کہہ ہے کہ یہ ہے نتیجہ تحریک اعصاب و غدد لکھا ہے نا. غدد بھی ہوتا ہے, غدود جانتے ہو, غدود ہڈی میں گوشت میں بھی ہوتا ہے, وہ گول گول سا ہوتا ہے, گلٹی ٹائپ کا. ہاں, یہ سب کے ہر جاندار کے بدن میں ہوتا ہے. وہی اسی کی تحریک جب پیدا ہوتی ہے تو یہی سب اشتہا وغیرہ ہوتا ہے, تو خواہش بڑھتی ہے جی غدود سے. تو نتیجہ تحریک اعصاب و غدود, غدود کر سکتے اس کو, ہے نا. یہ کیا ہے کہ یہ اشتہا یہ غدود اور اعصاب کی تحریک کے نتیجے میں ہوتی ہے. ہاں, اب دیکھیے, وبا عبارت سادہ نتیجہ تحریک اعصاب و غدود ماس, غدود بنانا اس کو, یہ ہمارے غدود اور اعصاب کی تحریک کا نتیجہ ہے یہ اشتہا. چنانکہ غالباً میدینین, جیسا کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں, غالباً عام طور سے, کسے در موقع طعام خوردن سیر نہ شدہ, کہ ایک شخص یا کوئی شخص کھانے کے موقع سے سیر نہیں ہوتا, ہے نا, کھانے کے وقت اس کا پیٹ نہیں کرتا. وہ میل دارت بعض ہم میں قرت, میل مانے میل دار کر خواہش رکھنا, اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ پھر کھائے, ہے نا. کھاتا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اور چاہتا اور کھائیں اور کھائیں. اچھا, ہمیں کی چند وقفہ امساک کر, لیکن یا ایسے ہی کہ لیکن جمع کرو, لیکن اگر چند منٹ وہ رک جائے, امساک کر دن رک جانا, اگر چند منٹ وہ رک جائے, می بیند تو دیکھے گا کہ دیگر اشتہا نہ دارت, کہ اب اشتہا نہیں رکھتا, ہے نا. خواہش ہوتی ہے تو آپ دیکھ جائے ٹھیک ٹھاک کھانا ہے تو پیٹ بھر گیا ہے, لیکن پھر بھی وہ زیادہ دوڑاتا ہے تو بہت بردار ہے, پھر سوچتا ہے کھا لے, پتا ہے نا. وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کی چند دقیقہ امساک کر,
اگر تھوڑی دیر رک جائے تو کیا ہوگا؟ می بینت دیکھے گا کہ دیگر اشتہا ندار ہے، اب اشتہا نہیں رکھتا. واقعتاً سیر شدہ ہے نا، واقعتاً اب سیر ہو گیا ہے، ابھی تھوڑا رک جائے صبر کر لے. ویا باصلاح معروف اشتہایش کردار، اشتہایش قہر کردار. و باصطلاح معروف، اور معروف اصطلاح میں اس کیفیت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشتہایش قہر کردار، اس کی اشتہا نے قہر کیا ہے. قہر مانے تو ظلم کر دیا ہے. پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن اشتہا ابھی باقی ہے، اس لیے پہلے طرف دیکھ رہا ہے. اس نے قہر کیا، اس کے اوپر ظلم کیا ہے، جبر کیا کر سکتے ہو. چلو. اغلب مردم چشمہائے شارہ سیر می کنن، اکثر لوگ تو مردم کچھ لوگ کہہ کہ پیٹ بھرتے ہیں، اب کچھ لوگ کا حال کیا ہے کہ وہ اپنی آنکھ بھرنے کے چکر میں رہتے ہیں، یعنی ان کی آنکھ کی بھوک نہیں مٹتی، جہاں تک دیکھتے سوچتے سب کھا لیں، ہے نا. وہی کہہ رہے ہیں یہ کہ اغلب مردم اکثر لوگ چشمہائے شاں اپنی آنکھوں کو سیر می کنن سیر کرتے ہیں، ہے نا. وہ نہ شکم شارہ، اور نہ اپنی شکم کو، ان کی آنکھ، ان کی بھوک آنکھ میں رہتی ہے، پیٹ میں نہیں. یعنی ہرچے نہیں بینن، جو کچھ دیکھتے ہیں می خان بخورن، وہ چاہتے کہ کھا لیں ہے. اچھا. برائے غذا چشمے خود شارہ اندازہ میں گرن. ہاں، اور غذا کے تعلق سے، غذا کے سلسلے میں اپنی آنکھ سے اندازہ کرتے ہیں، پیٹ سے نہیں کتنا کھائیں گے، پیٹ میں آنکھ سے اندازہ کرتے ہیں. برائے غذا چشمے خود شارہ اندازہ میں گرن، غذا کے سلسلے میں اپنی آنکھ سے نہ شکم شارہ، نہ کہ اپنے پیٹ سے. البتہ ای نادانی محضر، یقیناً یہ نادانی محض ہے، صرف نادانی ہے نا. پس ما باید، تو ہمیں چاہیے وقت غذا بپرے، جس وقت غذا کھائیں کہ واقعتاً گرسنا ہستیں، جبکہ حقیقت میں بھوکے ہوں، ہے نا، تب ہم کھانا کھائیں. وہ وقت ہرچے بپرے قوت می شود، اور اس وقت جو کچھ بھی کھائیں گے وہ قوت ہوگی، وہ پورا قوت دے گی. وہ لذت می دہد، اور لذت بھی دے گی. چنا کی در مثل گفتار، جیسا کہ مثل میں کہا گیا ہے، گرسنی بہترین خورشہار، گرسنگی بھوک بہترین خوراک ہے.